جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فداك أمي وأبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيق وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز۔ یہ طویل حدیث ہے۔ ابو رافع یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کو اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ کل رات میں جب اس بارے میں غور کر رہا تھا تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آج دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی گستاخی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اس کے پیچھے یہی یہودی ہیں۔ اگر ہندوستان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس گستاخی کی سازش کرنے والے یہودی ہی ہیں، کیونکہ ان کی خمیر میں یہ داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا اور آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑے سازشی گروہ کا نام ہے یہود۔ چنانچہ دیکھیں کعب بن اشرف یہودی، اس کا بھی معاملہ یہی تھا، ابو رافع کا بھی معاملہ یہی تھا، جن دونوں کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ٹھکانے لگا دیا۔ اس واقعہ کو اگر امام حق بابا جانی علیہ الرحمہ کی زبان سے سنیں گے تو عجب لطف آئے گا، اور کئی مرتبہ اس واقعہ کو ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ نے بیان بھی کیا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف چند انصار صحابہ کو روانہ کیا اور ان کے اوپر عبداللہ بن عتیق کو امیر بنایا، اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا اور آپ کے خلاف
مدد کرتا تھا، اور وہ ارض حجاز سرزمین حجاز کے اپنے ایک قلعے میں موجود تھا۔ فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرعهم قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق متلطف بالبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة فقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأقاليد على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب اور وہ سرزمین حجاز کے اپنے ایک قلعے میں تھا۔ تو جب وہ لوگ اس قلعے کے قریب آئے اس حال میں کہ سورج ڈوب چکا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو لے کر جا چکے تھے۔ سرحتن کی جمع سرح، جس کے معنی ہے جانور کے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہ یہیں پر رکے رہنا، بیٹھے رہو۔ فإنی منطلق و متلطف للبواب، میں جا رہا ہوں اور دربان کے سامنے حیلہ پیش کرتا ہوں۔ لعلی ان ادخلا، کہ شاید میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فاقبلا، تو وہ گئے، حتی دنا من الباب، یہاں تک کہ وہ دروازے کے قریب ہو گئے۔ ثم تقنع بثوبہ، تقنع یتقنع تقنعا، اوڑھنا، پھر اپنے کپڑے سے اوڑھ لیا۔ کأنہ یقضی حاجتاً، ایسا لگتا تھا کہ آپ قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ وقد دخل الناس، اور لوگ اندر جا چکے تھے۔ فہتف بہ البواب، ہتف یہتف مصدر ہے ہتفان، چلا کر پکارنے کو کہتے ہیں ہتفا، ہتفان ہے۔ فہتف بہ البواب، تو دربان نے انہیں آواز دیا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، ان کنت ترید ان تدخل، اگر تم اندر آنا چاہتے ہو تو فادخل، تو اندر آ جاؤ۔ فإنی ارید ان اغلق الباب، کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ فدخلت، تو میں داخل ہو گیا۔ فکمنت، تو میں داخل ہو گیا، تو میں چھپ گیا، تو میں داخل ہو کر چھپ گیا۔ کمنتو نصرہ سے بھی ہے اور سمیہ سے بھی ہے، مصدر ہے کمون، ہے نا، اسی سے آتا ہے کمین گاہ، کمین صفت اسی سے فاعل کے وزن پر۔ تو کمینہ یکمنو اور کمانہ یکمنو نصرہ سے اور سمیہ سے بھی، چھپنے کے معنی میں۔ فلما دخل الناس اغلق الباب، اور جب لوگ اندر جا چکے تو اس نے یعنی دربان نے دروازے کو بند کر لیا، گیٹ کو بند کر لیا۔ ثم علق، یہاں پر لکھا ہوا ہے متن میں اغالیق، اغالیق میں یہ کوئی لفظ ملا نہیں ہے لغت میں، اگر اس کو اغالیق رکھنا ہے تو تھوڑا سا بدلاؤ کرنا پڑے گا۔ مغلاق یا مغلق کی جمع مغالیق، جس کے معنی کنجیاں، بند کرنے کا آلہ
مغالیق ہے نا، اور یا تو پھر آگے جو آیا ہے فقمت الی الاقالید، یہ اقلیت کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ اقلیت کی جمع ہے۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے کنجی، جمع کنجیاں۔ تو اقالید مفاتیح کے معنی میں ہے، اور اغالیق بھی، اغالیق نہیں بلکہ مغالیق ہے نا۔ ثم علق المغالیق علی وتدن، ودن نہیں، وتد معنی کھونٹی، پھر اس نے کنجیوں کو کھونٹی پر ٹانگ دیا۔ قال، تو انہوں نے کہا فقمت الی الاقالید، تو میں کنجیوں کی طرف گیا، فاخذتها، تو میں نے اسے اٹھا لیا، ففتحت الباب، تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ وکان ابو رافع یسمر عنده، اور ابو رافع کے پاس قصہ سنایا جا رہا تھا۔ سمرہ یسمرو باب نصرہ سے قصہ گوئی کرنا، قصہ کہانی سنانا رات میں۔ تو ابو رافع کے پاس قصہ گوئی کی جا رہی تھی، مجہول پڑھنا ہے۔ وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، علیہ اور علیہ، علیہ اور علیہ دونوں کی جمع ہے علالی، بالا خانہ۔ وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، اور وہ اپنے بالا خانے میں تھا۔ فلما ذهب عنہ اہل ثمرہ، جب اس کے پاس سے قصہ گو چلے گئے، صعدت الیہ، تو میں اس کی جانب چڑھا، یعنی میں اس کی طرف گیا۔ فجعلت کلما فتحت، تو میں نے ایسا کیا جب بھی میں دروازہ کلما فتحت بابا، جب بھی میں دروازہ کھولتا، اغلقت علیہ من داخل، تو میں اسے اپنے اوپر اندر سے بند کر لیتا ہے نا، اندر سے، تو میں اپنے لیے اندر سے بند کر دیتا۔ قلت، تو میں نے کہا، میں نے مطلب دل میں کہا، ان القوم لو نذیروا بی، نذیر ینظر، جاننا، جب با صلہ ہے تو جاننا مانا، کہ لوگ اگر مجھ پر مطلع ہو جائیں، لم یخلصوا الیہ، کہ وہ مجھ تک نہ پہنچیں، حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں۔ فانتہیت الیہ، تو میں اس کی جانب پہنچا۔ فاذا ہوا فی بیت مظلم وسط عیالہ، تو وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں تاریک گھر میں تھا، اندھیرے گھر میں تھا۔ لا ادری این ہوا من البیت، مجھے پتہ نہ چلا کہ گھر میں وہ کہاں ہے۔ قلت، تو میں نے کہا، ابا رافع، اے ابو رافع۔ قال من ھذا، کہ کون ہے؟ کیا کہا؟ کون ہے؟ فاہویت نحو الصوت، تو میں نے آواز کے سمت میں تلوار بھانجی۔ کیا کیا؟ تو میں نے آواز کے سمت میں تلوار بھانجی۔ فاضربہ ضربۃ بالسیف، تو میں اسے تلوار سے ایک ضرب لگاتا ہوں۔ وانا دہیش، اور میں خوف زدہ ہوتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں۔ فما اغنیت شیئا، اغنا یغنی اغناء کا ایک معنی ہے نافع ہونا، یعنی میں کچھ بھی نافع نہ ہوا ہے نا، یعنی میرا وار کارگر نہ ہوا۔ فما اغنیت شیئا، تو میرا وار کارگر نہ ہوا۔ وصاحا، اور وہ چیخا۔ فخرجت من البیت، تو میں گھر سے نکل گیا۔ فامکث غیر بعید، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہتا ہوں۔ ثم دخلت الیہ، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔
فقلت تو میں نے کہا ما ھذا الصوت یا ابا رافع، اے ابو رافع یہ آواز کیسی ہے؟ فقال، تو اس نے کہا لأمک الویل، تمہاری اماں تم پر روئے، تمہاری ماتا تم پر روئیں، ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بالسیف، کہ گھر میں کوئی آدمی ہے جس نے مجھے تھوڑی دیر پہلے تلوار سے مارا ہے۔ قال فاضربه ضربۃ، تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اسے ایسی ضرب لگاتا ہوں، اسخنتہ، اسخنا یسخن اسخان، سست کرنا، کمزور کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا، ہیں؟ تو کہا کہ فاضربہ ضربۃ، میں اسے ایسی ضرب لگاتا ہوں کہ میں نے اسے کمزور کر دیا، سست کر دیا۔ بلکہ اس کا ترجمہ میں جانتے ہیں کیا کر دوں؟ یوں کر دوں اس کا ترجمہ، فاضربہ ضربۃ، سب سے بہترین معنی اس کا یہ ہوگا کہ میں اسے ایسی ضرب لگاتا ہوں کہ میں نے اس کو ادمرہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ولم اقتلہ، حالانکہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی ابھی وہ مرا نہیں ہے، ادمرا ہوا ہے نا۔ ثم وضعت زبیب السیف فی بطنی، پھر میں نے تلوار کی نوک کو اس کے پیٹ میں رکھا۔ زبیب تلوار کی نوک یا دھار ہے نا، تلوار کی دھار کو اس کے پیٹ میں رکھا، حتی اخذ فی ظہرہ، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ فعرفت انی قتلتہ، تو میں نے جان لیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فجعلت افتح الباب ابوابا بابن بابن، تو میں دروازوں کو ایک ایک کر کے کھولنے لگا، حتی انتہیت الی درجۃ لہ، یہاں تک کہ میں اس کے ایک درجے تک، ایک زینے تک پہنچا۔ فوضعت رجلی، تو میں نے اپنا پیر رکھا، انا ارا انی قد انتہیت الی الارض، اور میرا گمان یہ تھا کہ میں زمین تک پہنچ گیا۔ فوقعت فی لیلۃ مقمرۃ، تو میں چاندنی رات میں گر پڑا۔ فانکسرت ساقی، تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ فعصبتھا بعمامۃ، تو میں نے اس کو عمامے سے باندھ دیا۔ ثم انطلقت، پھر میں چلا، حتی جلست علی الباب، پھر میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا لا اخرج اللیلہ، میں رات میں نہیں نکلوں گا، حتی اعلم، یہاں تک کہ میں جان لوں، اقتلتہ، کہ کیا میں نے اس کو قتل کیا۔ فلما صاح الدیک، تو جب مرغ بولا، قام الناعی علی السور، موت کی خبر دینے والا، اعلان کرنے والا فصیل پر کھڑا ہوا۔ فقال انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، اے اہل حجاز کے تاجر، یا یہ کہو کہ اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں، ہے نا۔ تو نعا ینعا باب فتحہ سے موت کی خبر دینا۔ فانطلقت الی اصحابی، تو میں اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا ان نجا، چلو چلو چلو، ہیں ان نجا، چلو چلو، فقد قتل اللہ ابا رافع، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ فحدثتہ، تو میں نے آپ سے بیان کیا۔ فقال ابسط رجلک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ فبسطت رجلی، تو میں نے اپنا پیر پھیلایا۔ فمسحھا،
تو میرے آقا نے اس پر مسح فرما دیا، اپنا دست مبارک اس پر جو ہے پھیر دیا۔ فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِي حَقَّتْ، تو ایسا ہو گیا جیسے کہ اس میں کوئی دقت ہی نہیں تھی۔ ایسا ہو گیا جیسے اس میں کوئی اشتکا یشتکی، تکلیف میں ہونا، دقت میں ہونا، بیمار پڑنا، کہاں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک اس پہ پھرا، فوراً وہ ٹانگ صحیح ہو گئی، ہے نا۔ پھر ایک حدیث اور آ رہی ہے دوسری سند سے، اور یہ ابو رافع ہی کے بارے میں ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں، تو روایت بالمعنی کا ثبوت ملتا ہے۔ خود بخاری کے اندر امام بخاری نے وہ حدیثیں لائی ہیں کہ جو روایت بالمعنی ہیں، ہے نا۔ حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع عبد اللہ بن عتیق و عبد اللہ بن عتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن عتبہ کو روانہ کیا، فی ناس معہم ان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ، ہے نا۔ فانطلقوا تو وہ چلے، حتی دنو من الحصن یہاں تک کہ وہ لوگ قلعے کے قریب ہو گئے۔ فقال لہم عبداللہ بن عتیق، تو عبداللہ ابن عتیق نے ان سے کہا، عبداللہ بن عتیق نے ان سے کہا، امکثوا انتم، تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، حتی انطلق انا فانظر، یہاں تک کہ میں جا کر دیکھ لوں۔ قال فتلطفت، تو میں نے حیلہ تلاش کیا، حیلہ کیا، ان ادخل الحصن، کہ میں قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ تلطف حیلہ پیش کرنا، حیلہ تلاش کرنا۔ فتلطفت ان ادخل الحصن، تو میں نے یہ حیلہ پیش کیا، میں نے یہ حیلہ تلاش کیا کہ قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ ففقدوا حمارا لہم، تو ان لوگوں نے اپنا ایک گدھا گم کر دیا تھا۔ قال، انہوں نے راوی نے کہا، یہ حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا، فخرجوا بقبس یطلبونہ، تو وہ لوگ روشنی کے ساتھ نکلے جس میں وہ تلاش کر رہے تھے، کوئی ٹارچ وارچ تو تھی نہیں، روشنی وہی مشال جلا کر۔ قال خشیت ان اعرف، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ مجھے پہچان لیا جائے گا۔ قال فغطیت راسی و رجلی، تو میں نے اپنا سر اور اپنا پیر چھپا لیا، وجلست کانی اقضی حاجتاً، اور میں ایسے بیٹھ گیا جیسے کہ میں جو ہے قضائے حاجت کر رہا ہوں۔ ثم نادى صاحب البیت، پھر جو ہے دربان نے آواز لگائی، من اراد ان يدخل، جو اندر آنا چاہتا ہے، فلیدخل، تو آ جائے، تو چاہیے کہ آ جائے، قبل ان اغلقہ، میرے بند کرنے سے پہلے۔ فدخلت، تو میں اندر گھس گیا، ثم اختبأت، پھر میں کیا ہو گیا، چھپ گیا۔ وہاں پہ کیا تھا، کمنتو تھا نا، وہاں کمنتو تھا۔ چھپا کہاں چھپا، فی مربط حمار عند باب الحصن،
تو پھر میں قلعے کے دروازے، یعنی قلعہ کا دروازہ نہیں، قلعے کا گیٹ ہوتا ہے نا، یا پھاٹک، قلعے کے گیٹ کے پاس گدھے کے استبل میں چھپ گیا۔ فتعش عند ابی رافع، تو وہ لوگ جو ہے ابو رافع کے پاس عشاء تک ٹھہرے رہے، وتحدثوا، اور گفتگو کرتے رہے، حتیٰ ذہبت ساعۃ من اللیل، یہاں تک کہ رات کا وقت جو ہے رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ ثم رجعوا الی بیوتہم، پھر وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ فلما ہدأت الاصوات، ہدأ یہدأ، اور ہدوءً مصدر ہے نا، سکون ہونا۔ یہاں پہ صرف جو ہے حمزہ نہیں دیا ہوا ہے نا، یہاں پہ صرف جو ہے ہدأت الاصوات ہے، اصل میں لفظ ہے ہدأت الاصوات۔ یہ کس باب سے ہے؟ فتحہ سے، ہدأ یہدأ مصدر ہدوءً۔ ولا اسمع حرکتاً، تو جب آوازیں تھم گئیں، آوازیں پرسکون ہو گئیں، شانت ہو گئی، ولا اسمع حرکتاً، اور کوئی چہل پہل نہیں سن رہا تھا، خرجت، تو میں نکلا، خرجت، تو میں نکلا۔ قال، اور فرمایا، ورأیت صاحب الباب، میں نے دربان کو دیکھا، حیث وضع مفتاح الحصن فی قوت، جہاں اس نے قلعے کی کنجی کھوٹی میں رکھ دیا تھا، ٹانگ دیا تھا۔ فاخذتها، تو میں نے لے لیا۔ ففتحت به باب الحصن، تو میں نے اس سے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ قال، فرمایا، قلت، میں نے اپنے دل میں کہا، ان نظر بالقوم، اگر لوگ مجھے جان لیں گے، یعنی میرے یہاں پر موجود ہونے کو جان لیں گے، انطلقت علی مہل، تو میں چپکے سے نکل جاؤں گا، دروازہ گیٹ تو کھلا ہے۔ ثم عمدت الی ابواب بیوتہم، صحابہ کرام کی جانساری دیکھیے، غیروں کے قلعے میں داخل ہو کر اب گستاخ رسول کو ٹھکانے لگانا۔ کیا خیال ہے؟ خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ بہرحال تو ثم عمدت الی ابواب بیوتہم، پھر میں ان کے گھروں کے دروازوں کی جانب گیا۔ فغلقتها علیہم من ظاہر، تو میں نے اسے باہر سے، ہے نا، ان کے اوپر بند کر دیا۔ ثم صعدت الی ابی رافع، یہاں پر یہ ہے کہ میں پہلے ان لوگوں کے گھروں کی طرف گیا جو اس کے مصاحبین تھے، ہے نا، تو ان کے گھر کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ کوئی ہنگامی حالت میں وہ نکلنے نہ پائے، ہے نا۔ فغلقتها علیہم من ظاہر، تو میں نے ان کے اوپر ان کے گھر کے دروازوں کو باہر سے بند کر دیا، باہر سے بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ ثم صعدت الی ابی رافع، پھر میں ابو رافع کی طرف چڑھا، فی سلم، ایک زینے کے ذریعے۔ فإذا البیت مظلم، تو گھر جو ہے تاریک تھا۔ قد طفئ سراجہ،
اس کا چراغ بجھایا جا چکا تھا. فلم ادری تو میں جان نہ سکا این الرجل کہ وہ خبیث کدھر ہے. فقلت تو میں نے کہا یا ابا رافع، اے ابو رافع. اب اندھیرے میں آدمی پتہ لگانے کے لیے کیسے کرے گا؟ آواز لگائے گا اے ابو رافع، تو کہہ رہا ہے. قال، اس نے کہا من ھذا، کون ہے رے؟ قال فعمدت نحو الصوت، تو میں نے آواز کی سمت تلوار چلا دی. فاضربہ، تو میں اسے مار دیتا ہوں. وصاح، وہ چیختا ہے. فلم تغنی شیئا، لیکن وہ ضرب کچھ نافع نہ ہوئی، یعنی کچھ کارگر نہ ہوئی. ثم جئت، تو پھر میں آیا. کأنی اغیث، گویا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، چونکہ ایک بار حملہ ہوا، ناکام ہو گیا تھا حملہ. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آیا، گویا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں. ابو رافع کیا ہوا؟ جیسے ہوتا نہیں ہمدرد بن کر. فقلت، تو میں نے کہا ما لک یا ابا رافع، اے ابو رافع کیا معاملہ ہے؟ وغیرت صوتی، میں نے اپنی آواز بدل لیا تھا. فقال، تو اس نے کہا الا اعجبک، الا حرف تنبیہ، اعجبک، مجھے تجھ پر تعجب ہے. لأمک الویل، تمہاری ماتا پر خرابی ہو، تمہاری ماتا کے لیے خرابی ہو. دخل علی رجل فضربنی بالسیف، ایک آدمی مجھ تک آ پہنچا، اس نے مجھے تلوار سے مارا. قال فعمدت له ایضا، تو پھر دوبارہ میں نے اس پر تلوار بھانجی. فاضربہ اخری، تو میں اسے دوبارہ تلوار مارتا ہوں. فلم تغنی شیئا، تو پھر کچھ کارگر نہ ہوا ہے نا، وار کارگر نہ ہوا. فصاحا، تو اس نے چیخا. وقام اہلہ، اور اس کے گھر والے اٹھ گئے. اب اہلہ میں بیوی اور اس کی بیوی بہرحال بیدار ہو گئی. قال، اس نے پھر انہوں نے کہا، عبداللہ بن عتیق نے کہا ثم جئت، تو پھر میں آیا. وغیرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز کو جو ہے چینج کر لیا. کیا کر لیا؟ چینج کر لیا. کہیئۃ المغیث، ہمدرد کی طرح. ہاں، جیسے ہمدرد لوگوں کی آواز ہوتی ہے نا، ویسے. فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اب کھڑے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی مارے گا تلوار. ایسے کرو کہ پیٹھ کے بل لیٹ جاؤ نیچے. فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، تو میں تلوار اس کے پیٹ میں رکھتا ہوں. ثُمَّ أَنْكَفِّعُ عَلَيْهِ، پھر میں اس پر جھک جاتا ہوں، نوک رکھ کر اس پہ جھک جاتا ہوں. انکفا ینکفی ہے جھکنا. حتی سمعت صوت الرسم، جب میں جھکتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے طاقت تو لگے گی ہی، یہاں تک کہ میں ہڈی کی آواز سنتا ہوں. جب اندر گھسے گی تو ہڈی پہ جا کر ہے نا. ثم خرجت دہشا، پھر میں جو ہے گھبرا کر باہر نکلا. حتی اتیت السلم ارید انزل، پھر میں سیڑھی کے پاس آیا اترنے کے ارادے سے. فاسقط منہ، تو میں اس سے گر جاتا ہوں. فانخلعت رجلی، تو میرا پیر ٹوٹ گیا. فعصبتها، تو میں نے اسے باندھ لیا. ثم اتیت اصحابی احجلا، پھر میں اپنے اصحاب کے پاس لنگڑاتے ہوئے آیا. فقلت انطلقوا، میں نے کہا کہ تم لوگ چلو. فبشروا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانا. فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، میں یہیں رہوں گا، میں نہیں ہٹوں گا، یعنی یہیں رہوں گا یہاں تک کہ موت کی خبر دینے والے کی آواز سن لوں. فلما كان في وجه الصبح، تو جب صبح ہوئی، صعید الناعیہ، موت کی خبر دینے والا چڑھا.
فقال انا ابا رافع، میں ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن عتیق نے کہا، فقمت امشی، تو میں چلنے لگا، ما بی قلبۃ، تو مجھ میں کوئی تکلیف نہ تھی، فادرکت اصحابی، تو میں اپنے اصحاب کو پا لیا، قبل ان یاتوا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فبشرتہ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، ہے نا۔ اس لیے اس میں کئی چیزیں ہیں حدیث میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جانثاری کو دیکھیے کہ قتل کرہی کے معنی، اور تنہا گھس گئے اس کے تاریک رات میں، تاریک گھر کے اندر، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہاں تک میں جان لوں کہ میں نے قتل کیا کہ نہیں کیا، یہ مرا کہ نہیں مرا۔ یہ بھی بہت بڑی دلیری اور جرت کے کام ہے، ورنہ لوگ تھوڑا بہت گھائل ہو جاتا ہے تو رفو چکر ہو جاتے ہیں وہاں سے، ہے نا۔ باب غزوۃ احد، یہ احد مت پڑھنا بلکہ احد پڑھنا، یعنی حمزہ پر پیش اور بضم الحاء، ہے نا، احد۔ باب غزوۃ احد، احد کے غزوے کا باب۔ یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے مدینہ شریف کا۔ احد کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے پہاڑوں سے ممتاز ہے اور الگ ہے، اس لیے اس کا نام احد ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی مزار مبارک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے گزرے تو اسی راستے سے گزرے تھے، تو ہارون علیہ السلام کے مزار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں پہ ان کی مزار ہے۔ یہ 3 ہجری میں پیش آیا تھا، یہ جنگ 3 ہجری میں پیش آئی تھی، جس میں کفار اپنی تمام تر طاقتوں کو لے کر اکٹھا ہوئے تھے اور جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، ہے نا۔ اور اس جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا کہ آپ کی تلوار کی نوک ٹوٹ گئی اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات سمجھ گئے تھے اور جان گئے تھے کہ احد میں ان کو نقصان ہونا ہے۔ چنانچہ گائے کے ذبح کرنے سے تعبیر یہ ہوئی کہ صحابہ اکرام اس میں شہید ہوں گے، اور تلوار کی نوک ٹوٹنے سے تعبیر یہ لی گئی کہ آپ کے اہل بیت میں سے یعنی حضرت حمزہ اس میں شہید ہوں گے، یعنی اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوگا، ہے نا۔ اور یہ جنگ بڑی گھمسان جنگ ہوئی، چنانچہ اکثر صحابہ اکرام کے پیر اکھڑ چکے تھے، ثابت قدم صرف 7 انصار صحابہ تھے،
اور 2 صحابی مہاجر میں سے تھے، وہ تھے طلحہ بن عبید اللہ، تو طلحہ بن عبید اللہ، اور دوسرے صحابی تھے سعد بن ابی وقاص۔ احد کا جو معرکہ ہے، اس معرکہ میں بازی حضرت طلحہ بن عبید اللہ لے گئے تھے۔ آج لوگ 20 قسم کا کھانا کھانے کے بعد اسلام کی باتیں نہیں سننا چاہتے، اسلام پر عمل کرنا تو دور، بھی اسلام کی بات نہیں سننا چاہتے۔ یہ احد کی جنگ اس قدر گھماسان کی جنگ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اور ایک گڈھے میں آپ گرے نہیں تھے، ایک گڈھے کو آپ نے شرف بخشا تھا۔ کیا بخشا تھا؟ گرنا نہیں ترجمہ کریں گے، ہے نا؟ جس گڈھے کو سازش کے طور پر ایک یہودی نے کھودا تھا، جہاں بھی دیکھو گے مسلمان اور اسلام کے خلاف کوئی کام تو اس کے پیچھے یہودی نکلے گا۔ اس گڈھے کو جو ہے ایک یہودی نے کھودا تھا، تو اس گڈھے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرف بخشا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس دن رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن گئے تھے، تیروں کے سامنے تیریں چل رہی تھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی جانب، اور آپ سینہ تان کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کے کھڑے ہو گئے۔ ستر زخم لگے تھے طلحہ بن عبید اللہ کو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احد پر کہ چٹان پر آپ چڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے، 70 زخم سے نڈھال تھے طلحہ بن عبید اللہ۔ تو کہتے یا رسول اللہ اپنا قدم ناز کندھے پر رکھے اور چڑھ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے طلحہ تم زخم سے چور چور ہو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے، آپ ہیں تو جہان ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رکھا کندھے پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ احد کا میدان تو طلحہ لے گئے، احد کا میدان طلحہ بن عبید اللہ کے لیے تھا، اور وہ اس میں بازی لے گئے، ہے نا؟ آج ہم لوگ 20 قسم کا کھانا کھانے کے بعد جو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1 وقت 2 وقت 4 وقت یا 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ جن جانثاروں نے اسلام کو اپنے کندھے پر سوار کر کے ہم تک پہنچایا ہے نا، ان جانثاروں نے بہت زخم کھائے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے اس میں، باب غزوۃ احد، احد کی جنگ کا باب، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اور جب آپ صبح کو اپنے اہل کی طرف سے نکلے مسلمانوں کو قتال کے لیے مورچوں میں ٹھہراتے ہوئے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ احد میں پہاڑوں پر جو ہے مورچہ قائم فرمایا تھا، ہے نا، اور فرمایا تھا کہ یہاں سے تم لوگ ہلنا مت، کوئی بھی صورت آئے جنگ کی لیکن تمہیں ہلنا نہیں ہے۔ وقول جل ذکرہ، اور اللہ کا یہ فرمان، اس کا ذکر جو ہے بلند ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، سست نہ پڑو اور غمگین مت ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی کے مثل زخم دشمنوں کو بھی تو پہنچتا ہے، تمہارے دشمنوں کو بھی پہنچتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن، یہ ایام، ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد گرمی، ہے نا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو خوشی بھی آئے گی، ہے نا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کو جانتا ہے نا۔ تو اس کا اچھا معنی، یہ بہترین معنی یہ ہوگا کہ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو جان لے۔ غیب سے تو جانتا ہی ہے نا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہداء بناتا ہے، شہید بناتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحْ، کیا ہے اس میں مٹا ہوا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر دیتا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک اللہ نے تمہارے مجاہدین کے جہاد کو کے واقع ہونے کو جانا ہی نہیں، ہے نا۔ ترجمہ تھوڑا دھیان سے دیکھنا، ہے نا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور ابھی تک جانا نہیں، اللہ نے ابھی تک جانا نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ حالانکہ یہ بات تو ظاہر کے خلاف ہے، مسلمانوں نے تو جہاد کیا احد میں، ہے نا۔ تو اس کا ٹھیک معنی یہ ہوگا، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مجاہدین کے جہاد کے واقع ہونے کو جانا ہی نہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کے صبر کو، ہے نا، جانا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم لوگ موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرتے، یعنی موت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم لوگوں سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم لوگ بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک معاملے میں اختلاف کیا، یعنی مال غنیمت، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم لوگوں نے اس کے بعد نافرمانی کی
اللہ نے تمہیں جو دکھایا، ما تحبون، جس مال کو تم پسند کرتے ہو، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرت، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ جو ہے تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ احد کے میدان میں جو لغزش ہوئی صحابہ اکرام سے، جیسے اس مورچے سے ہٹ جانا، پھر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو جانا، کیونکہ 3000 اونٹ لے کر آئے تھے۔ کتنے لے کر آئے؟ 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 300 زرہیں تھیں، 15 گانے والی عورتیں تھیں جو بدر کے مقتولین کے متعلق گا کر جوش دلا رہی تھی، اور بہت زیادہ ساز و سامان لے کر آئے تھے۔ اولاً تو شکست ہو گئی، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، کہاں یہ آیت میں گزرا نا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، یعنی اللہ نے تمہیں پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت کو دکھا دیا تھا، اس کے بعد تم لوگوں نے نافرمانی کی۔ یعنی اولاً جب شکست ہو گئی ان کو اور تمہیں دکھ گیا کہ یہ مال غنیمت ہے، تو تم لوگ اس کے بعد جو ہے کیوں دنیا میں مشغول ہو گئے؟ حالانکہ جو ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں آتا، تو سرکار دو عالم الاسلام انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے جو بھی احد کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے، وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ قرآن نے کہا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ جو ہے مسلمانوں پر فضل والا ہے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ان کے بارے میں گمان مت کرو جن کو اللہ کی راہ میں، ان کے بارے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے انہیں مردہ مت گمان کرو۔ ایک حدیث اور پڑھ دو بس خالی۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یہ مرسل حدیث ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو احد میں تھے نہیں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں، اخذ براس فرسی، اپنے گھوڑے کے سر جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہیں، جیسے ہوتا نہیں ہے، علیہ ادات الحرب، ان کے اوپر جنگ کا جو ہے سامان ہے، ہتھیار ہے۔ یعنی جبریل امی جو ہے احد میں بھی آئے تھے۔ بہرحال بس کریں۔